مصر کے اندر میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں کے سارے بچے حافظ قرآن ہیں، سارے بچے حافظ قرآن۔ ان سے پوچھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کی یہ حافظ قرآن کیسے بن گئے؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پاس کئی لوگ آ کر مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں، وہ بچہ سنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 5-6 سال کے اندر وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچے کو اچھے ماحول میں رکھیں گے تو اچھے وسوسے آئیں گے، لیکن برا ماحول مہیا کریں گے تو وہ جو انسان نما شیطان بیٹھے ہیں وہ ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس نے امتحان کے لیے ہمیں 2 رستے بتا دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہمیں بتا دیا کہ یہ رستہ شکر کا رستہ ہے اور یہ رستہ کفر کا رستہ ہے۔ ہمارے سامنے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہمارے سامنے 2 رستے ہیں۔ اب جس مرضی رستے کا ہم انتخاب کر لیں، اسلام ہمیں ان رستوں کا پتہ بتا دیتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس نے کفر کرنا ہے وہ کفر کرے۔ لیکن جو کفر کرے گا اس کا وہی انجام ہوگا جس کو قرآن نے بیان کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو جہنمی ہوں گے، یعنی جو ایسے کام کریں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے اور کفر کریں گے، کافر کے لیے ابدی جہنم ہے، کوئی رستہ نہیں ہے جہنم سے نکلنے کا۔ اگر مومن ہے، گناہگار ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اگر ایک ذرہ بھر بھی ایمان کی شمع اس کے اندر روشن ہوئی تو وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تو اس کی نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، امتحان کا ایک طریقہ اللہ نے یہ رکھا کہ ہمیں 2 راستے بتا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر اچھائی کا ارادہ اور برائی بھی رکھ دی، اس برائی کے پیچھے شیطان کو رکھ دیا۔ اب شیطان مختلف طریقے سے انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس وسوسے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت پہ جانا پڑے گا کہ جب اللہ رب العزت نے اس شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان صرف عابد نہیں تھا، عبادت گزار نہیں تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 لاکھ سال زمین و آسمان کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ 9 لاکھ سال جہاں شیطان نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس نے عبادت چھوڑیے، فرشتوں کا استاد بنا دیا اللہ نے، معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد بنایا تھا، اسے معلم بنایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح ڈالی، حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے الا ابلیس۔ ابلیس انکار کر گیا، میں نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم کے سامنے اس شیطان مردود نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور کیا کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور جناب آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور حالانکہ آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیطان کے اندر 3 عینیں تھیں، 3 عین شیطان کے اندر موجود تھیں۔ ایک عین وہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، عالم تھا، علم اس کے پاس موجود تھا، اور عام اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر کسی صاحب علم سے وہ گفتگو کرے گا، اس کو وسوسہ ڈالے گا، اس کی علمی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ گفتگو کرے گا، قرآن کی آیات الٹی سیدھی پیش کر کے اس کے سامنے مقابلہ کرے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو پہچاننے والا بھی تھا۔ عارف کیسے تھا؟ اس کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کی معرفت کی صلاحیت یہاں سے دیکھیے کہ اللہ نے جب اسے حکم دیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قال فاخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا، جنت سے نکل جا۔ اب جس آدمی کو سزا مل رہی ہو وہ کرتا ہے کیسے؟ اس کی اللہ کو معرفت، اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت دیکھیے کہ فوراً ادھر ہی اللہ کو کہنے لگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے دوبارہ زندہ ہونے تک مہلت دے دیجئے۔ ہوشیاری دیکھیے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں گو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مجھے رد کر دیا اپنے دربار سے، مجھے گمراہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کا اثر اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ سارے دنیا کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں، میری بادشاہت کے اندر ذرا پر بھی فرق نہیں پڑے گا، سارے نیک بن جائیں، میری بادشاہت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شیطان کو پتا تھا
کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی، اور تھا چلاک، لیکن اللہ کے سامنے اس کی چلاکی کہاں چلنے والی تھی؟ کہنے لگا الی یوم یبعثون، دوبارہ زندہ ہونے تک۔ لیکن دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے تو قیامت آنی تھی، اس سے پہلے تو موت آنی تھی۔ ہر چیز کو موت ہے، یہ موت سے ڈر رہا تھا، یہ موت سے ڈر رہا تھا، اور اسے اللہ نے فرمایا قیامت تک تمہیں مہلت دے دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا، شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اس نے اور آدم علیہ السلام کو دوسرے ہاتھ پر جنتی لباس پہنا کر جنت کا باسی بنا دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ بتایا، حکم دیا کہ اس درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ اب ہوا یہ کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب وسوسہ ڈالنے کی کیفیت کیا تھی؟ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو مردود ہو گیا، وہ تو رد ہو گیا، وہ تو جنت سے اسے باہر نکال دیا گیا، اب وہ جنت میں کیسے داخل ہوا؟ میرے بھائیوں، سمپل بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے بیٹھ کر بھی انسان کے دلوں کے اندر، انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے، ریڈیشنز کا نظام دیکھ لیں، لیزرز کا نظام دیکھ لیں کہ انسان کہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں سے لیزر مشین کے ذریعے وہ مشین کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، لیکن وہ لیزر کے ذریعے اس پہ اثرات ہو رہے ہیں۔ شیطان دور سے بیٹھ کر انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کا فزیکلی ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ اس نے گفتگو کی، اور تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سانپ کے ذریعے گیا تھا، سانپ، اس نے سب کو کہا تھا کہ مجھے جنت میں لے جاؤ، سب نے انکار کر دیا، اور اللہ عالم بالصواب، میں نے کسی جگہ پہ کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، بھی ذہن کے اندر آیا کہ سانپ کی 4 ٹانگیں ہوتی تھیں، اللہ اس کی حقیقت جانتے ہیں، اس کے جسم پر ڈیزائن ہوتے تھے، تو یہ سانپ سب کے پاس گیا، یہ شیطان سب کے پاس گیا، سب نے انکار کیا کہ ہم تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، لیکن جب یہ سانپ کے پاس گیا تو سانپ نے حامی بری کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو سانپ نے شیطان کو منہ میں رکھا اور جنت میں لے گیا، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، لیکن ایک امتحان کا ایک نظام چلنا تھا، ایک نظام چلنا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے سانپ کو یہ سزا دی کہ اس کی ٹانگیں ختم کر دیں اور اسے زمین بوس کر دیا۔ اب سانپ کی حالت آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہوتی ہے، جو حضرت انسان کے خلاف اس نے سازش کی تھی، اس پاداش میں، اس جرم میں اس کی ٹانگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی اور وہاں سے وسوسہ ڈالا۔ بہرحال جو بھی ہے اس نے وسوسہ ڈالا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے ہمیں کھلم کھلا یہ بات واضح کی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، کھلا کھلا دشمن ہے، اور فاتخذوہ عدوا،
اسے دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرو. ہم دنیا کے اندر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ہمارا دشمن، ہم کس طرح دشمنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. آج میں آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کیا آپ واقعی شیطان کو دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے دل سے پوچھئے. جس شیطان نے اللہ کے حکم کو رد کیا، مردود ہوا، وہ شیطان انسانیت کا ازلی دشمن ہے. کیا ہم نے اس شیطان کو دشمن سمجھا ہے یا نہیں؟ یا آج ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ جہنمیوں کے جہنم میں ڈالیں گے تو وہ اسے لعنت بھیجیں گے، اس پہ اسے ملامت کریں گے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تو وہ آگے سے کہے گا کہ بھائی مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے کہا تھا تو تم نماز نہ چھوڑتے، میں نے کہا تھا یہ گناہ کرو تو یہ گناہ نہ کرتے، میں نے کہا تھا یہ کام کرو تو وہ کام نہ کرتے. آج مجھے ملامت نہ کرو، ملامت تو اپنے آپ کو کرو. میرے بھائیوں، انسان کے دو بڑے دشمن، ایک شیطان اور ایک اس کا نفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں چھپا ہوا تمہارا اپنا نفس. اور اس نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے جو اکابر تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں اس نفس کو کنٹرول کرنے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مشکیزے کو اٹھا کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کے امیر، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. کہا کہ اس نفس نے آج یہ نفس پھول گیا تھا، کیونکہ آج فلاں ملک کے وفد مجھے ملنے کے لیے آئے تو میرے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بہت ہی بڑا انسان ہوں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے وفد مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. آج میں اس کی اصلاح کے لیے، اس کو مارنے کے لیے آج میں باہر نکلا ہوں تاکہ یہ مر جائے. وہ ایسا اہتمام کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات باور کروائی مختلف موقعوں پر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اسی چیز کو جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تمہارے سینے میں وسوسہ ڈالے، تمہیں کھچوکا لگائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دو طریقے ہیں لڑائی کرنے کے. یا تو آپ شیطان سے فزیکلی لڑیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ استعاذہ پڑھیں. لیکن ہم فزیکلی شیطان سے نہیں لڑ سکتے. اللہ نے اسے جسم نہیں دیا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. اگر وہ ہمیں نظر آئے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لہذا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب شیطان تمہارے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالے، تمہارے دلوں کے اندر گناہ کا دائیا پیدا کرے، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایسا ریموٹ کنٹرول ہے کہ شیطان کو مکی سے بھی چھوٹا بنا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو گالیاں دیتے ہو وہ بڑے کمرے سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب تم اللہ کا نام شیطان کے مقابلے میں لیتے ہو وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی آدمی کے گھر میں جاتے ہیں، اس نے کتا رکھا ہوا ہے، وہ کتا آپ کو دیکھ کے بھونکتا ہے. آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، یا آپ کتے کے ساتھ لڑائی کریں یا پھر مالک سے فون کریں اور مالک کو کہیں کہ یار اپنے کتے کو سنبھالو. مالک باہر نکلتا ہے،
سر کے اشارے سے اسے اشارہ کرتا ہے, کتا سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اللہ یہ کتا بھی, یہ شیطان بھی قسم کا کتا ہے. جب یہ آپ پہ بھونکے تو اللہ سے کہیں کہ اے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس زبان کے اندر بھی آپ کہیں, عربی میں, اردو میں, پشتو میں, جو بھی آپ کی زبان ہے, عربی کے الفاظ نہیں آتے, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے مقابلے میں جب اس نے دعوت گناہ دیا تھا, آپ نے کہا تھا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. تو شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت اسے کنٹرول نہیں کر سکتی ما سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان حملہ کر رہا ہے وسوسوں کی صورت میں, اس کا مقابلہ اعوذ باللہ کے ذریعے کیجیے. میرے بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے کتنا اہتمام ہے. ابھی بچہ دنیا پہ نہیں آیا, ماں باپ کا اختلاط ہوتا ہے آپس میں. اس اختلاط سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اے اللہ, ان لمحات کو شروع کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھو کہ اے اللہ ہم کو شیطان مردود سے محفوظ فرمائیے, اور اس تعلق کی بنا پہ جو اولاد آپ ہمیں عطا فرمائیں گے اس کو بھی شیطان مردود سے محفوظ فرمائیے. آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جن اور شریر عورتیں جو جنات ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے ایک بات میں یہاں واضح کر دوں, شیطان کو اللہ نے ایک قوت عطا فرمائی ہے بس, وہ صرف اس قابل ہے, وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, فزیکلی آپ کو گناہ نہیں کروا سکتا. آج تک کو سنا ہے کہ شیطان آجی میرے کو شراب بنوائی ہے, اور اس نے مجھ سے زنا کروایا تھا, اس نے مجھے یہ کام کروایا. بھائی شیطان کو اللہ نے یہ صرف اتنی قوت دی ہے کہ وہ آپ کے سینے کے اندر, آپ کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالے. انسان اپنے فعل سے اس کا کام کو کرتا ہے, شیطان زبردستی کام نہیں کرواتا. یہ لوگ کریمنل جو ہوتے ہیں, آپ نے جب ان سے پوچھا ہوگا, اور جب پوچھتے ہیں ان سے آپ نے یہ قتل کیوں کیا, کہتا جی شیطان نے کروا دیا. بھائی اپنے فعل سے آپ نے یہ کام کیا, شیطان نے وسوسہ ڈالا, آپ نے امپلیمنٹیشن کی ہے اس پر. شیطان ایک دفعہ وسوسہ ڈالتا ہے بس, انسان کا نفس ہے جو اسے بار بار جو کہتا ہے کہ یہ کام کر لو, یہ کام کر لو. جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا, شیطان کی کوئی قوت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر, بچے کے سینے کے اندر وسوسہ ڈالے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوا اس کے دل کو وہ ٹٹولتا ہے, وہ چھوتا ہے. ٹٹولنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے سینے کے اندر وسوسے کا بیج ڈال دیتا ہے. وہ ہر جگہ گھومتا ہے جہاں بچہ پیدا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے, وہ رونے کی وجہ یہی ہے کہ شیطان اس کے دل کو ٹٹولتا ہے, اس کے سینے کے اندر وہ وسوسے کا بیج ڈالتا ہے. جب بیج ڈالتا ہے وسوسے کا تو وہ بچہ روتا ہے. اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ بچہ تو غیر مکلف ہوتا ہے, وہ تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا. اس نے آ کے بیج ڈال دیا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے, ایک ڈاکو, ایک چور جس نے کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے, وہ چوری کرنے سے پہلے 2 4 5 دن 1-2 ہفتے پہلے اس گھر کا چکر لگاتا ہے, پورا معائنہ کرتا ہے کہ میں نے کس جگہ سے اندر جانا ہے, میں نے کہاں چوری کرنی ہے. پھر آ کے وہ ڈاکہ مارتا ہے. شیطان نے آ کے بچے کے سینے کو دیکھ لیا کہ اس مقام پہ میں نے آ کے حملہ کرنا ہے, اسے ٹٹول لیا, رستے کو دیکھ لیا. جیسے ہی بچہ بالغ ہوا اس کے سینے کے اندر اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے
انسانوں کو شیطان کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسانوں، شیطان کو تو میں نے قوت دی ہے کہ وہ اسٹریٹ اوے انسان کے دلوں تک پہنچ جائے، لیکن اگر تم بھی انسان کے دل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جب بچہ پیدا ہو ہاتھوں میں لے کر اس کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھو، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو، اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھو، اور وہ جو اثر شیطان نے ڈالا ہے، وہ جو وسوسے کا بیج ڈالا ہے، اس اللہ اکبر کے کلام سے اور اس اذان اور اقامت کی برکت سے اللہ رب العزت اس بچے کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور بھی حکمت اس اقامت اور اس اذان کے اندر یہ ہے کہ اے انسان، تو دنیا کے اندر آیا ہے اور تیری زندگی بس اتنی ہے جتنی دیر ایک کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں اقامت دی، جتنی دیر ان دو فعلوں پہ لگی ہے تیری بھی زندگی اتنی ہی ہے جتنا ٹائم اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ اے انسان سمجھ لے، یہ دنیا تیرا مسکن نہیں ہے جس دنیا کو تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھا ہوا ہے۔ تو لوگوں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہت سارے ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں وسوسوں سے۔ وسوسہ آپ کے دل کے اندر آئی، اگر جب تک آپ نے زبان سے اس وسوسے کو نہیں بولا، جب تک آپ نے اس گندے وسوسے پر عمل نہیں کیا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کا قصور ہی نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو ڈال رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، صرف شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا من الجنت والناس۔ جہاں شیطان مردود سے پناہ مانگی گئی، وہاں ایسے انسانوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ انسان کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں؟ اس کی مثال عام ہے، اس کی مثال لوگوں عام، میڈیا پہ چلے جائیں، انسان نما درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو غلط کر کے پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو غلط کر کے پیش کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو کفر کی طرف راغب کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں گناہ کی محبت کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہے وسوسہ انسانوں کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے بیانوں کے اندر بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ اپنے نوجوان بچوں کو بری صحبت سے محفوظ فرمائیں۔ جب ہمارے نوجوان گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ ان کے سینوں کے اندر وہ وسوسے ڈالیں گے، جس کی وجہ سے وہ بچے غلط کام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے، فقہا نے میاں بیوی کے خاص جو لمحات ہوتے ہیں ان کے آداب میں ایک چیز کو بیان کیا کہ جب میاں بیوی وہ خاص لمحات کے لیے تیار ہو، اگر شیر خار بچہ بھی آپ کے پاس لیٹا ہو جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے سامنے بھی کوئی فعل نہ کیجئے، کیونکہ بچے کا جو سینہ ہوتا ہے وہ تختی ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ مصر کے اندر میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں کے سارے بچے حافظ قرآن ہیں، سارے بچے حافظ قرآن۔ ان سے پوچھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کی یہ حافظ قرآن کیسے بن گئے؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پاس کئی لوگ آ کر مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں، وہ بچہ سنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 5-6 سال کے اندر وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچے کو اچھے ماحول میں رکھیں گے تو اچھے وسوسے آئیں گے، لیکن برا ماحول مہیا کریں گے تو وہ جو انسان نما شیطان بیٹھے ہیں وہ ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔